وزیر بھی بیٹھ رہے ہیں, پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی بیٹھ رہی ہے, تینوں سروسز چیف بھی بیٹھ رہے ہیں, DGI بھی بیٹھ رہی ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ کنسنسس کہیں آ رہا ہے, سب میں آ رہا ہے. کنسنسس وہی ہے جو کنسنسس آج تک تھا. اس کنسنسس کو پاکستان تحریک انصاف ہلاتی رہی ہے. آل پارٹیز کانفرنس میں جب ہم گئے, اب فوج کی بھی تھوڑی سی مرضی دیکھ رہے ہیں نا ہم. بالکل ہے, فوج کی مرضی تو تھی سارے کہانی کے اندر بھائی. اگر سویلین گورنمنٹ سٹرونگ نہیں ہوگی, اگر سویلین گورنمنٹ خود گھٹنے ٹیکے گی یا گورنمنٹ گھٹنے ٹیکے گی تو فوج وہی کرے گی. مشرف صاحب نے جب گھٹنے ٹیکے تو فوج فالوڈ واٹ دا پریزیڈنٹ سیڈ. جناب فوج تو سویلین کمانڈ یا اپنے پریزیڈنٹ کی کمانڈ میں ہے, تو فوج اپنا اوپینین رکھ سکتی ہے میز کے اوپر. بٹ اگر آپ بکنے کو تیار ہیں, آپ سمجھتے ہیں فوج اکیلی کھڑی ہو جائے گی کہ نہیں نیٹو سپلائی راؤٹ نہیں کھولو, آپ بکنے کو تیار ہیں. اسٹرنگس کی بنیاد پر جو حکومتیں آتی ہیں, باہر کے اشاروں پر جو حکومتیں کام کرتی ہیں, چاہے وہ سعودی عرب سے نواز شریف صاحب کی طرف اشارے ہوں, جو کچھ بھی ہو, یا امریکہ سے ادھر ادھر ہو, جو باہر کے اشاروں پر حکومتیں کام کریں گی وہ کبھی آپ کے انٹرسٹ کی بات نہیں کریں گی. یو ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ. نو اینیموسٹی ٹورڈز اینی کنٹری ان دا ورلڈ. یعنی ہماری حکومت ہو تو ہم یہ کہیں کہ ہندوستان کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, چین کے ساتھ, جو ہمارے پڑوسی ہیں اور ایک سپر پاور ہے, کوئی انفلٹریشن ہمارے ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم مورلی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی بنیاد پر یہ معاملہ حل ہو. کشمیری خود کھڑا ہو گیا ہے. ہماری فزیکل آرمز انفلٹریشن, ملیشنٹ انفلٹریشن کی گنجائش نہیں ہے, مگر مورلی ہم ان کے ساتھ ہیں. چلیں ابھی اور بات کرتے ہیں, ایک بریک کا وقت ہو گیا, چلو بریک پہ جاتے ہیں, پھر آتا ہوں میں اور پھر تھوڑے سے اور سولوشنز کے اور پاکستان تحریک انصاف کے سٹینڈ اور پوزیشنز پہ بھی بات کریں گے. خواتین حضرات, ڈاکٹر عارف الوی سے گفتگو جاری ہے, کہیں جائیے گا مت, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہے. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک, میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ, اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ PTI جو ہے وہ سٹینڈ کیا لے گی نیٹو سپلائی کے اوپر, اور بھی ساری باتیں افغانستان اسٹریٹجیز وغیرہ کے اوپر. گفتگو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چلیے, اب تو یہ ہے کہ آپ اس وقت حکومت میں تو نہیں ہیں, اچھا اب نیٹو کا معاملہ یہ ہے کہ اب کھلا کہ جب کھلا, صدر صاحب کو شکاگو کانفرنس کی انویٹیشن بھی آ چکی ہے, اور کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشروط تھی اسی چیز سے کہ ان کو کسی طرح سے یہ گرین لائٹ دے دی جائے کہ جناب ہم نیٹو سپلائی کھولنے پر تیار ہو گئے, لہٰذا ہمیں شکاگو کانفرنس میں بلایا جائے. پھر کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی تھیں کہ سینکشنز کی امریکن لابی سے باتیں آ رہی تھیں کہ پاکستان پہ مزید سینکشنز عائد کر دی جائیں گی. اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ اس سچویشن میں ہم ہیں تو کہیں نہ کہیں کمپرومائزز نہیں بلکہ گریٹر انٹرسٹ کہیں تو دیکھنا پڑے گا. کس چیز پر سینکشن لگیں گے ہم پر, آپ بتائیے. یونائٹڈ نیشنز کس چیز پر ہمارے خلاف سینکشن ہیں, کس چیز پر آپ بتائیے. ٹریڈ, اس پہ ایران کے پاس تو دیکھیں ہم اس لیے کمپیئر نہیں کر رہے, اس کے پاس تو آئل ہے, مگر سینکشنز اس کے اوپر تو کسی وجہ سے لگی نا کہ وہ بم بنا رہا ہے. ہم تو بنا چکے, پھوڑ چکے. ہم نے تو پریسٹر ترمیم کیوں بھگتی تھی, ہاں یہ بتا دیجیے. لیکن یہ تو ایک وہ جو مسل جس کے پاس مسل پاور زیادہ ہوتی ہے وہ اس کو ایکسرسائز کر دیتا ہے. مگر دیکھیے ہم نے کوئی انٹرنیشنل قانون وائلیٹ نہیں کیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ڈیفنس منسٹر, انہوں نے کہا کہ جی ہم انٹرنیشنل قوانین وائلیٹ کریں گے اگر ہم نے لینڈ روٹ سپلائیز کھولی نہیں. غلط کہتے ہیں, کیونکہ لینڈ روٹ سپلائیز میں ہمارا یہ حق ہے کہ ہماری زمین کے ذریعے اسلحہ نہیں جا سکتا, یہ ہمارا حق ہے, کوئی انٹرنیشنل ریزن نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, ترکی کی مثال بالکل سمجھ میں آ گئی تھی. حالانکہ فرسٹ گلف وار میں بھی ٹرکی ریفیوزڈ, ٹرکی نے ریفیوز کر دیا تھا اپنے بیسز دینے سے اگینسٹ عراق. بالکل ٹھیک ہے نا. ایجپٹ نے جو کیا تھا, ایجپٹ نے پھر اپنے مالی مفادات کے تحت اپنے سارے قرضے معاف کرا لیے تھے. لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینکشنز لگائی جا سکتی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمپرومائز ضروری ہے. کس چیز کے لیے میں کمپرومائز کروں, اپنے نقصان کے لیے میں کمپرومائز کروں, بتائیے نا. کہ عالمی کوئی ایسا فورم ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل گراؤنڈ فیکٹس پہ نہیں ہے, کہ جہاں اگر ہم پر سینکشن لگی یعنی ہم پہ زیادتی ہوئی گویا ہم نے محسوس کیا, کوئی فورم ہے ہم وہاں کہاں جائیں گے. مطلب آپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جا سکتے ہیں نا. آپ کو وہ دن یاد ہے 2003 میں جب کالن پاول کچھ تصویریں سیٹلائٹ کی دکھا رہا تھا اور یہ عالمی پورے دنیا کو یہ کنونس کر رہا تھا کہ یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ نہیں نکلے نا. ایک اپالوجی آئی یا اسی جنرل اسمبلی نے کبھی یہ ان سے امریکہ سے یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ ایک غلط فہمی آپ نے جو کی تھی اب اس کا اعادہ بھی تو کرتے جائیے یہاں پہ اپالوجائز کر کے کہ ہماری انٹیلیجنس فیلئر تھا وٹ ایور. ہم دیکھیں نا, ہمیں زمینی حقائق میں تو دیکھنے ہیں نا.
زمینی حقائق اگر غلامی کے ہیں تو میں تو نہیں تیار ہوں ایسے نہیں، غلامی کے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن درمیان کا راستہ تو کوئی نکلنا چاہیے نا. درمیان کا راستہ غلامی میں اور انڈیپینڈنس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم تو آزاد ہیں نا، آزاد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. میں بالکل تیار نہیں ہوں کہ غلامانہ انداز سے ہمارے ساتھ بات ہو. آپ کو یاد ہے کہ کلنٹن صاحب پاکستان نہیں آ رہے تھے، ہندوستان کے دورے پہ جا رہے، جو ہم نے سجدے کیے ہیں، جو ہم لیٹے ہیں، جو ہم نے منتیں کی ہیں ان کی کہ آئیں، تو وہ آئے اور اتنی ضلالت 4 گھنٹے ایئرپورٹ 4 گھنٹے اور جناب رانگ وے، کیونکہ ان کی اپنی گاڑیاں لے کر آئے، رانگ وے اسلام آباد کی سڑکوں پر انہوں نے ٹریول کیا ہے اور ہماری تذلیل کر کے چلے گئے. اب یہ اتنے بے چین ہیں کہ نیٹو کے اس کانفرنس میں ان کو شرکت کرنی ہے. لعنت بھیجتے ہیں ایسی کانفرنس پر. آپ کے بغیر there is no solution to the افغان کانفلکٹ. آپ کے بغیر کوئی سولوشن نہیں ہے. کرنے دو ان کو، کانفرنس کر لیتے وہ. آپ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آپ اپنی عزت کو سیکریفائز کریں. اور میں کہتا ہوں کہ عزت سے میری مراد قطعاً وہ جذباتی کیفیت نہیں ہے، ایک ساورن انٹرسٹ ہے، اس کو سیکریفائز کریں. کیونکہ پرویز البوائے صاحب نے پچھلے دنوں لکھا کہ یہ کیا چیز ہے، ہر چیز میں عزت آ جاتی ہے، خودداری آ جاتی ہے، یہ تو ایبسٹریکٹ چیز ہے نا، اس کی کوانٹیفائبل نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہ کوانٹیفائبل ہے. اگر ہم ساورنٹی کے ساتھ رہیں، امن کے ساتھ رہیں، تو پاکستان کے ڈیولپمنٹ کا اس چیز کے ساتھ انحصار ہے کہ آپ اپنی قوم کو ایلیویٹ کرتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. دوسروں کی بنیاد پر آپ فیصلے کریں، اس کو ہم خودداری کہتے ہیں. دوسروں کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں تو 70 ارب روپے کا نقصان ہوا. کس کا ہوا؟ اس غریب کا ہوا. اور 60 ارب روپے کے آپ مقروض ہیں، اس کو اور اس کو ملائیے تو 130 ارب روپے کا آپ کا ستیہ ناش ہو گیا. غریب کے پیٹ میں سے آپ نے سارا اس کا کھانا چھین لیا، روزی چھین لی، بجلی پانی کے محتاج ہو گئے آپ پاکستان کے اندر. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز کریں؟ کیوں کریں؟ لیٹس اسٹینڈ آن آور اون فیٹ. انجم رضوی صاحب، لیٹس ڈریم. یہ خواب دیکھیں اور یہ خواب ڈویبل ہے، کیا جا سکتا ہے، زمین پر لایا جا سکتا ہے. دنیا کے اندر حالات بہتر ہو گئے. ایک پاکستان ہے، برما ہے، 2-4 ممالک ہیں جو گھسے پٹے حکومت، یعنی ایسے حکمرانوں کے نیچے جو کرپٹ ہیں، جسے پٹے مائنڈ سیٹ چل رہے ہیں نا. ابھی تک کولڈ وار کے ایرا سے مائنڈ سیٹ نکلا ہی نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ گلوبل اکانومی جو ہے ایک اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے. اب تو ڈیسیجنز اس پہ ہوتے ہیں نا، اب تو ڈیسیجنز بندوق کی گولی پہ تو نہیں ہو رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پی ایم گیلانی مطلب کورٹ نے کنوکٹ کر دیا، سب ہو گیا، فیصلہ بھی آ گیا. اب تحریک انصاف کا سٹینڈ، عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اپیل تک ویٹ کریں گے، اس کے بعد ہم کوئی شارٹ مارچ، لانگ مارچ یا جو بھی ایک احتجاج ہے یہ سب کرنا ہے. اب اس میں بھی دیکھیے 2 چیزیں آ گئی. ایک تو موریلز، اخلاقیات آ گئی کہ موریلی سٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے. کیونکہ جب انڈیا میں لال بہادر شاستری ریلوے منسٹر تھے تو ساؤتھ میں کہیں 2 ٹرینوں کا حادثہ ہوا تھا اور انہوں نے پارلیمنٹ میں استعفیٰ دے دیا تھا. میں ویسٹ کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو روز یہی ہوتا ہے. وہاں تو ڈیوڈ بلنکٹ کو میں نے جب میں وہاں تھا ڈیوڈ بلنکٹ کو استعفیٰ دیتے دیکھا، صرف اس لیے کہ وہ وزیر داخلہ تھے اور انہوں نے امیگریشن چیف سے اپنے فیملی فرینڈز جو تھے ان کو ایک فلپینو نینی منگانی تھی. صرف یہ پوچھ لیا تھا کہ سٹیٹس کیا ہے اور یہ یعنی جلدی ہو سکتا ہے یہ کام. تو ڈائریکٹر صاحب نے کہیں کسی رپورٹر کو کر دیا اور اس کے بعد پورا پریس اتنا پیچھے پڑا اور ان پہ سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کا یہ کام نہیں تھا کہ آپ اداروں کے انسٹیٹیوشنز کے سربراہوں کو فون کر کے اور کیو جمپ کی بات کریں، کیونکہ یہ بھی ٹیکس پیئر عوام ہے جو کہ کیو میں لگے ہوئے ہیں. اور اخلاقی تو میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بھارت کی بھی بات کر رہا ہوں. اچھا دیکھیے، موریلی اب موریلی اور قانونی 2 چیزیں ہیں نا. انہوں نے کی نہیں، گزر گیا معاملہ. اچھا، نواز شریف کا سٹینڈ کیا آ رہا ہے پھر؟ نواز شریف بھائی صاحب، پی ایم ایل این اور نواز شریف صاحب ایک تو سیاسی اعتبار سے کبھی ادھر کبھی ادھر، پیچھے سے کچھ آگے سے کچھ. ان کی پالیسیز تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور قوم کی سمجھ میں نہیں آئی. قوم نے کہا تم کیا کہتے ہیں، وہ کون سی فرینڈلی اپوزیشن تھے، پھر یہ تھا وہ تھا. ان کی پالیسی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. سارا انہوں نے فوکس سینٹرل گورنمنٹ پہ کیا ہوا ہے آفٹر 18th امینڈمنٹ. یہ پنجاب کے ذمہ دار ہیں، ان کو ٹیکس میں ریسورس موبلائزیشن کرنی ہے، ان کو ایگریکلچر ٹیکس لینا ہے، ان کو 1,500 چیزیں کرنی ہے جو ان کے بس میں ہیں، اور یہ الزام لگاتے ہیں سارا سینٹرل حکومت کے اوپر. تو نواز شریف صاحب کی پالیسیز کا کوئی وہ نہیں. مگر جلدی کالر نہیں، ہیسٹ میں نہیں کیا یہ لانگ مارچ کا اور یہ وہ سب جو نواز شریف صاحب کے ساتھ اگینسٹ دی پرائم منسٹر ایک اور مجبوری ہے. آپ نے ہاکی کھیلی؟ جی جی کھیلی ہے نا. مطلب اتنی نہیں کھیلی، اسکول کے زمانے میں کھیلی ہے، دیکھی بہت ہے. وہ ہاکی کی بال لے کر کوئی آتا ہے نا، جی جی ہے نا، تو آپ اس کو فالو کرتے ہیں، ہے نا. وہ ادھر گیا تو آپ ادھر گئے، وہ ادھر گیا آپ ادھر گئے، اس طرح سے. اور یہی باکسر کرتا ہے نا، مطلب اٹ سویز ود دی اپوزیشن. نواز شریف صاحب کر ہی رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں.
بال ہمارے پاس ہے، تحریک انصاف کے پاس، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ ادھر جائے گا وہ ادھر چلے جاتے ہیں، تو سوچتے ہیں ادھر جائے گا